میں ناچیز دی بھی حاضری ہے بحیثیت طالب علم اور انتہائی اختصار دنال کیونکہ وقت یہ تناباں بالکل کھچی ہوں 12 بجے تو بعد مجمع کو اٹھامنا بڑا وقت لگ دے میں کوشش کرے سا کہ انتہائی قلیل اور مختصر وقت دے وچ اور یہ سماعتاں دی نظر تھوڑا جیاں سبق پیش کر کے اپنے آقا دی بارگاہ عالیہ دے وچ ہدیہ عقیدت دے پھول نچاور کر کے میں اجازت چاہساں سامعین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے محبت دی محفل ہے اور اساں خوش قسمت خوش نصیب خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہ دے مقدراں اور نصیباں دے وچ رب کائنات یہ پاکیزہ محافل لکھ چھوڑیے سامعین میلاد پہلی دفعہ نہیں منیدہ پیا کوئی سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال 500 سال 1000 سال تو نہیں یہ ہزاراں سالاں تو سرکار دا میلاد ہزاراں سالاں تو جنن دی ایک کائنات مرز وجود چاہیے ذکر سید الانبیاء تران دا پتہ نہیں کدن ایک کائنات مرز وجود چاہیے کدن ایک کائنات خلق تھئیے تخلیق تھئیے جنن دی بھی ایک خلق تھئیے ذکر سید الانبیاء تران دا سامین اور ایک قیامت تک جنت دے وچ بل پتنی کروڑا ارباں سال بل ایہو ذکر ہی تھی دارا اساں خوش قسمت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا دنیا بسانے والا تجھے دیکھتا رہا یا رسول اللہ تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا زندہ باد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی رب کائنات قرآن کریم میں حکم فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ آیت مقدسہ ہے جنہا ترجمہ ہر شخص جانتے کوئی دکاندار ہے کاروباری ہے وپاری ہے بزنس مین ہے کہ منصب تے کہ عہدے تے فائز ہے کوئی سرکاری ڈیوٹی کریں دے کوئی پرائیویٹ جاب کریں دے کوئی دیہاتی ہے کوئی فصلہ کو پانی لاونا لائے کوئی حال بہاونا لائے کوئی ٹریکٹر چلاونا لائے کوئی پھیری لاونا لائے ہوں دے اگو اے آیت پڑھی بنیے اوہیں دا ترجمہ پڑھ کے سنا سکتے اے اتنی ایک عام فہم آیت ہے کہ آیت کوئی بھی خطیب عالم یا نات خام پڑھے فوراً ذہن دے وچ یہ آیت دا ترجمہ گھمن لگویں دے اور ان دا عام ترجمہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رب کائنات حکم فرمائے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اے اردو دا ترجمہ ہے سرائکی محبوب اساں تو آپ تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے پنجابی دے وچ محبوب اسی تو انہوں تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے گھلے آئے اترائے ترجمے اندہ این آئے مقدسہ کیونکہ قرآن کریم عربی اجنازت ہے عربی داول عرب دے لوگاں بھی ترجمہ کی تھے جمیں اساں سرائکی دے شیران دا ترجمہ شاکر شجابادی دے شیران دا ترجمہ کریں گے جمیں اساں اردو دے شیر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شیران دا ترجمہ کرنے ہیں ایک ایک شیر دے اٹھے بڑے بڑے ڈاکٹراں پروفیسراں کتاباں لکھ چھوڑی ہیں
ایویں عرب دے فقہا قدیم عرب دے فقہا انہاں ای آئے مقدسہ دا ترجمہ لکھا بھئی ساری اردو سرائکی پنجابی ترجمہ ای ہوئے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا محبوب اسدہ کو رحمت بنا کے بھیجے محبوب اسیدانو رحمت بنا کے کلیا ہے عربی دا ترجمہ کیا ہے قرآن عربی اللہ سے حکم فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عرب دے فقہا اندہ ترجمہ بن دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ رحمت للعالمین دا مطلب ہے اسا عربی دا انہا اردو دا ترجمہ کرنے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تیندہ اگر راحم للعالمین دا ترجمہ کروں اندہ ترجمہ کیا بنتی محبوب کائنات میں جہاں جہاں جس جگہ میں رب کی رحمتیں میں رب کی ربوبیت ہے جس کے لیے میں رب العالمین ہوں میں رب العالمین ہوں آپ رحمت للعالمین اللہ جل شانہ دی ذات عالمین دا رب تے ان دا محبوب بھی عالمین واسطے رحمت اور رحمت اسادے ہوتے رب دیا کتنی ہیں ایک رحمت آئے وہ اندازہ شمار کو گنتی وہ گنتی چال سکتی نساء گننا رب دی رحمت ہے بولنا چالنا رب دی بغیر رحمت دے آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنا دیکھنا ہے کہ رب دی رحمت اپنا سننا رب دی رحمت یہ ساریاں رب دیاں رحمت آئیں اور رب العالمین صرف ایک جسمانی میں رکھتی ہیں گڑیاں ظاہری طور تے نظر آنی ہیں رزق بھی رب دی رحمت ہے اولاد بھی رب دی رحمت ہے گھر بھی رب دی رحمت ہے جائیداد بھی رب دی رحمت ہے یہ ساریاں رب دی رحمت ہیں عرب دے فقہا دن یہ جتنیاں رحمتاں ہن تک ای کائنات پہنچیں قیامت تک پہنچیں قیامت تو بعد بھی رحمتاں دا سلسلہ جاری رہنے یہ جتنیاں بھی رحمتاں ہن تک آئیں قیامت تک یا قیامت تو بعد سلسلہ رحمت جاری رہتی رب کائنات دا یہ ساریاں رحمتاں رب محبوب کو ذریعہ رحمت بنا کے دے سرکار دی ذات رحمت بن کے نہیں آئے سرکار دی ذات ای وقت تک جتنیاں رحمتاں پہنچیاں پہین یہ ساریاں رحمتاں پہنچن دا ذریعہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل جدید دور ہے کہ سوال بھی بڑے پیدا تھی ہیں کہ لوگ سوال کرنے کی دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا کس نے منایا میلاد آؤ میں ایک حدیث پر یہ سماتا نہیں لکھا امام ترمذی یہ حدیث میں لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف جلوہ ہیں نماز ظہر سرکار ہے مصلی امامت سید الانبیاء ہوں اور مقتدی من صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی طلحہ و زبیر سعد و سعید ابو ایوب انصاری بلال حبشی ابو ذر غفاری مقداد سلمان کیا منظر ہو سکتا کہ مصلی امامت سید الانبیاء اور مقتدی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار نماز ظہر پڑھی ظہر دی نماز مکمل تھی نبی کریم علیہ السلام اپنے حجر مبارک صحابہ پیچھو بیٹھے ہیں امام ترمذی فرمائیں کہ صحابہ مشاورت کی تھی آپس سے کہ یار بیٹھے تا اوے ہیں ذکر اذکار نہ کرو ایک صحابی کھڑا تھا وہ اللہ جل شانہ دی وحدانیت پر بیا اٹھا وہ اللہ دیا عظمتاں شانہ رفتہ بیان تھی بیا صحابی اٹھا ان نبی کریم علیہ السلام دے حسن و جمال دے چکتے بدوہا دے چہرے دے ذکر کیتا واللیل دیا ظلفہ دے ذکر کیتا مازاغ دے نینا دے ذکر کیتا علم نشرہ دے سینے دے ذکر کیتا ید اللہ لے حتھا دے ذکر کیتا حدیث پاک جانے بعد صحابی
آخر رب کائنات کی بارگاہ التجا پیش کی تھی الہ العالمین مالک تیرا شکر ہے کریمہ تیرا شکر ادا کرنے جو اے جی اللہ جپال نبی سادے اندر پیدا فرمائے الہ العالمین تیری بارگاہ دا شکر ادا کرنے ہیں جو ایک کریم نبی سادے اندر پیدا فرمائے بھی شکرانہ ادا کرنے تیری بارگاہ دا تیرا شکر ہے مالک کائنات حالی مجھے دال مکی نہا نبی صحیح حجر مبارک دا پردہ ہٹایا مسجد نبی صحابہ اٹھی کھڑے تھے کیونکہ معمول ہے سرکار دا کہ آقا کریم علیہ السلام عموماً اذان دے بعد مسجد نبی تشریف فرما تھی نہیں ہیں اور آپ سرکار منبر تے جلوہ رہا ہونے ہیں تے بلال حق کی اذان دے دے اذان دا وقت تھی دا نبی سے مسجد جاوے بس بلال حق کی جلے اذان دے دے نا ادھین اشہد ان محمد رسول اللہ اشارہ کریں صحیح مسلح تے منبر تے موجود ہونے ہیں بلال حق سے اشارہ کر کے آدھیں اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد طریقہ بلال حق سے یہ ہاں کہ اشارہ کر کے آدھیں کہ اے محمد اللہ دے رسول ہے میں گواہی دینا اے محمد مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول ہے سرکار دا معمول مبارکی ہوا پر اونی سرکار معمول تو ہٹ کے وقت تو پہلے اذان تو پہلے سرکار مسجد تشریف فرماتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام آپ سرکار منبر تے جلوہ آ رہا تھا صحابہ استقبال کی تا اٹھی کھڑے تھے سرکار منبر تے تشریف فرماتا ہے نبی سے آنے پہلا حکم فرمایا صحابہ کیا کرنے دے بیٹھے سبحان اللہ اے میرے غلاموں کیا کرنے دے بیٹھے صحابہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ دی بہدانیت دا ذکر کیتے سے ان دی عظمتاں شاناں رفتاں بیان کیتے سے یا رسول اللہ تواڈے حسن دا ذکر کیتے سے تواڈے حسن دے چرچے کیتے سے یا رسول اللہ دی بارگاہ شکر ادا کیتے سے کہ تواڈے دی اللہ جپال نبی ساڈے اندر پیدا فرمائے تواڈی ولادت دے چرچے کیتے تواڈی ولادت دے شکر ادا کیتے سے رب العالمین دی بارگاہ نبی کریم علیہ السلام حکم فرمایا اچھا بل ذرا قسم چاہ کے دسواں جو واقعی انہیں کرنے بیٹھے سبحان اللہ قسم چاہو صحابہ کی یا رسول اللہ اللہ جل شانہ دی عزت و جلال دی قسم جنہیں قبضہ قدرت ساری جان ہے یا رسول اللہ ایہو کو جا دے بیٹھا دے سرکار فرمایا اے میرے غلاموں میں کو علم ہے تو سب واقعی ہو کچھ کرے دے سبحان اللہ میں کو پتہ ہے میں تو تواڈے دلاں دے بھید جاننا میں تو تواڈے ذہناں دی سوچاں جو فہم و ادراک دے جڑا کچھ کھڑا ہوندے میں اون تو واقف ہاں میں کو علم ہے تو سب واقعی ہو کچھ کرے دے بیٹھے آوے اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتے ہوئے میں محمد دی عظمت و شان بیان کیتی ہے بل دل رب دا شکر ادا کیتے ہوئے نا جبریل آیا رب کائنات جبریل کو حکم فرمائے فن میرے محبوب قدس محبوب اے جڑے تواڈے غلام میں رب دیاں عزت و جلال دی قسمہ چاہ کے تواڈی ولادت دے شکرانے ادا کرنے دے بیٹھے میں رب عرشہ تے ہنایت نال بیٹھے سامین جڑے میلاد سرکار دی ولادت دے شکر ادا کرن رب دی بارگاہ دے تے رب کائنات عرشاں تے انہاں تے ناز فرما اور سامین آخری گل پیش کر کے بعد انشاءاللہ آپا سلام پڑھ دیں کیونکہ وقت 15 منٹ تو کتے میں کچھ ہی گئے بس 5 منٹ میں بھئی حاضری پیش کر کے بعد انشاءاللہ تساں لیلۃ القدر سنی ہے لیلۃ القدر سبحان اللہ سبحان اللہ باقی تھی لیلۃ القدر سورۃ القدر تا ہم یہ اسی نہ تو اللہ سے حکم فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیڑی رات کو آدھر پڑا علم ہے تو لیلۃ القدر رمضان شریف دے آخری اشریچ تاک راتاں دے وچ لیلۃ القدر ایک رات آندی ہے لیلۃ القدر آدھن قدر والی رات لیلہ رات قدر عزت والی لیلۃ القدر ایکو آکھا میں دے
عزت والی رات. اچھا اس عزت والی رات کو عزت کیوں ملی؟ تو آپ کو پتا ہے کیوں ملی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا تو یہ رات قدر والی ہو گئی. اچھا کتنی ایک قدر والی ہے بھئی یہ رات ہوندہ کیا ہے؟ رب کائنات حکم فرمائے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح الامین بھی ساتھ ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کو مل جائے کہہ کو لیلۃ القدر نظر آ بنیے بھئی وہ فرشتے جڑے نازل تھینے رات تا قدر علی ہے، فرشتیاں دا نزول کوئی دیکھ گھنے، انہاں فرشتیاں دا دیدار کر گھنے، دیکھ گھنے، تک گھنے، بل ان کو فائدہ کیا تھی؟ رب کائنات حکم فرمائے خیر من الف شہر. قرآن ہے، قرآن پڑھتا بیٹھا آمنہ میں میلاد شریف علیہ پاس میں قرآن دی صورت ہی واسطے پڑھئے تو قرآن دی عظمت دا پتہ لگ سکے کہ جڑی رات نزول قرآن تھے ان رات کو لیلۃ القدر دن، قدر والی رات، عزت والی رات. اس رات میں ہوا کیا؟ فرشتوں کا نزول جو دیکھ لے خیر من الف شہر. اور قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن دی آئے تھے. میں قرآن تو ہٹ کے کہ مولوی دی گل نہیں کرتا. قرآن چل رہا رب العزت حکم فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. سمجھ نہیں آئی تو قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، تمہارے اور میرے نبی کی ذات رحمت ہے عالمین کے لیے. اور میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ رات لیلۃ القدر ہو، عزت والی ہو جائے، اور قرآن رحمت مومنین کے لیے اور مصطفیٰ کی ذات رحمت عالمین کے لیے قرآن نازل ہو وہ رات قدر والی ہو جائے. اور جس رات صاحب قرآن کی ولادت ہو اس رات کا کیا ہوگا؟ بھئی جڑی رات قرآن نازل تھی وے وہ رات قدر علی ہے. جڑی رات صاحب قرآن جندے اتے قرآن نازل تھے جندی وجہ کر کے قرآن عطا کیے ساکو عطا کیتا گئے اون ہستی دی ولادت تھی وے مراد دا کیا مقام؟ علماء لکھے کہ کائنات دیاں ساریاں عزت و عظمت آلیاں راتاں تو افضل رات مصطفیٰ دی ولادت علی رات، سرکار دی ولادت علی رات ساریاں راتاں تو افضل ترین رات. ایسا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ کائنات دے مالک، کائنات دے خالق اپنے محبوب دا میلاد سارے حصے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جڑے سرکار دے میلاد دے بھی قائل ہیں، معراج دے بھی قائل ہیں، سرکار دیاں عظمتاں دے بھی گن گا منا لیں. نبی کریم علیہ السلام دی ہر شان ہر آن جو رب اپنے محبوب کو عطا فرمائیں منو آن منے تا میلاد ہی منے نے پھٹیاں ہی پوریاں لیں. سیانے آدھن منہ آئی بات نہیں رکھیں. اچھا رولا سارا قصور سارا کہیں انہاں دا قصور کہیں قصور علماء ہے، قصور پیران دا ہے. ایڑے نام نہاد پیر یا پروفیشنل بزنس مین مولوی نے انہاں دی گال کرنا پیا، علماء دی گال نہیں، علماء حقہ دی گال نہیں کرنا پیا. جڑے پروفیشنل مولوی ہیں نا روایتی پیر جڑے بزنس مین پیر ہیں مولوی بزنس مین ہیں انہاں سب کو حقیقت تو آشنا ہی نہیں کیتا. ساری زندگی سب کو لائی رکھے نے وہ جی داڑھی رکھنا سنت ہے،
مسواک کرنا سنت ہے، کنگھی ایسے کرنا سنت ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، روٹی دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، فلاں سنت ہے، جوتا پہلا دایاں پہننا سنت ہے۔ کمال ہے بھئی، نہ انہاں کو ایک کہیں دسنا جو رزق حلال کما کے کھانا بھی سنت ہے۔ انہاں کو اے نہیں دسنا کہ سچ بولنا بھی سنت ہے۔ انہاں کو اے نہیں دسنا کہ حرام کاری سے حرام سے بچنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار حکم فرمائے، میرے کریم آقا حکم فرمائے، میرے کریم آقا دی شریعت حکم سود حرام ہے، میرے نبی دی شریعت حکم شراب حرام ہے، میرے نبی دی شریعت حکم زنا حرام ہے۔ انہاں کو کہیں اویرنس دیونی ہے، انہاں کو کہیں سمجھانا، امت مصطفیٰ کو کہیں دسنا جو سنتاں ساریاں ہوئے، لباس سنت مطابق ہوئے، مسواک اس کنگھی ودا ہوئے، ہر نماز دنال ہر وضو دنال مسواک کرے دا ہوئے، متھے تے تپاسے تو بڑا محراب ہوئے، تکبیر اولا دنال نماز پڑھ دا ہوئے، دل دکان تے آتے کھڑے بیمانیاں کرے تو نہ پورے۔ کیا فائدہ ہوں سنت دا؟ بھئی ایسا انہیں سنت دا کیا کرنا؟ سنت دا مزہ ہوئے لے جو کردار بھی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہوئے، جل لبادہ سنت دے مطابق ہوئے نا، کردار بھی شریعت دے مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، بل لبادہ سنت دے مطابق ہوئے۔ جر ویلے بولے کوڑ مارے، تہجد مسجد دے وچ آ کے پڑھے، کھاوے سود، ایسے لوگاں دی ساکو ضرورت نہیں، سنت دا پابند۔ آقا کریم علیہ السلام دیا سنتاں دی بھی پابندی کرو، لیکن سرکار دے حکم بھی پڑھو۔ وہ ہیں سرکار دیا عادات مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام کو جو جو چیزاں پسند ہیں، سرکار اپنی حیات طیبہ جو اعمال جو سرکار دے حیات طیبہ جو عمل سرکار کر کے دکھائیں، انہاں کوئی سنت آکھائیں، لیکن جڑیاں سرکار حکم دیتی ہیں کرن واسطے، جڑیاں سرکار منع حکم دیتے ہیں جو اے منع ہیں، انہاں تو بچنا ہی سنت مصطفیٰ ہے، وہ کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، جڑے کریم آقا کرن دا حکم دیتے ہیں۔ مہربانی کرنی آگے چھڑے نعرے دے دے میلاداں دے نہ کھڑے رہوں، اپنی کردار سازی بھی کروں۔ آپ این وقت اتنا جڑے مقام تے پہنچے بیٹھے ہیں، میں سمیت یہ سارے جتنے احباب بیٹھے ہیں، اسالی محنت دا صلہ نہیں، ایسا اپنی محنت مشقت کر کے تو تک نہیں پہنچے، یہ سارے والدین دیا جتیاں دا صدقہ انہاں دیا دعا، انہاں دی محنت رنگ گھن نہیں ہے، اسا اتو تک پہنچے ہیں، ایک پاؤتا اتو تک پہنچاوان تو اپنی ایک نسل اتو تک کم از کم پہنچاوان کہ تیرے میرے ماں پیو اتو تک کو آکھا ہے، این لیول تے اپنی نسل کو کم از کم پہنچا کے وان، یہ تیری میری ڈیوٹی ہے۔ کوشش کرو جو اپنے معاملات چال چلن اٹھان باون گفتار رفتار سیرت صورت میرے نبی دی صورت شریعت دے مطابق ہوئے، صرف کرداری طور تے مسلمان صرف ظاہری طور تے دیکھنے چ مسلمان نہ لگے، تیرے کردار کو پتہ لگے کہ مسلمان ہے، تیرا عبادت سنت دے مطابق ہوئے، کرتوت تیرے جو مرضی ہوئے، بھئی لبادہ سنت دے مطابق پگڑی بھی پاتی ودا ہوئے، جبہ کبہ بھی پاتی ودا ہوئے، سارا کچھ کیتی ودا ہوئے، اندر جو مرضی چھریاں رکھ کے ودا ہوئے، جی میں مرضی کریں ودا، نا مہربانی کریں، کردار ٹھیک رکھیں، تیرا چال چلن تیرا اٹھن باون ٹھیک ہوئے، تیرے معاملات زندگی یار بندہ ہوئے ساریاں سنتاں دا پابند، پھر سکے بہنی برامن الگول اللہ نہ ہوئے، چٹنے ہونا سنتاں، بہنی دے حق کھاتی بیٹھا ہوئے، ہر سال حج تو عمرے کرنے نہ کھڑا ہوئے، کیا فائدہ ہوں سنت دا؟ ہاں فائدہ ہوں سنت دا ہے نبی کریم مسواک کریں دا ہوئے کہ سرکار دی شریعت دے مطابق با اخلاق ہی ہوئے،
زبان مسواک نال بھئی مسواک کرنے سے منہ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں لیکن مسواک کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب بولے تو گناہ ہوتے بھی تو ہیں۔ جہر ویلے بولے کوڑ مارے، جہر ویلے بولے لوگاں دے دل دکھاوے، جہر ویلے بولے لوگاں کو تکلیف پہنچاوے، دانو تشریح کرے، جہر ویلے بولے بھینی بھراواں کو بھینی بھراواں دے اوتے بڑھا ساڈے نا، جہر ویلے بولے مٹھا بولے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرح سے کو مولویاں نہیں دسا جو سادہ بولن کھیل کے علامن بھی سرکار فرمائے کہ دوجہ مسلمان بھیرانل کھیل کے مسکرا کے بولن بھی سکتا ہے، وہ بھی عبادت لکھا میں دے۔ سب کو عبادت صرف نماز روزہ حج زکات رسی گئی ہے، رزق حلال کمامن بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، دیانتداری نال زندگی گزارنا بھی عبادت ہے۔ مہربانی کرو یہ سارے معاملات اپنی زندگی اپناؤ، اور صرف وہ ہاتھ کھڑے کر کے وہ نعرے تھے بس اتنا ہی کھڑے ہیں سب دس صحیح ہو کچھ کہنا۔ اگلی دفعہ میلاد ہو مناوے جیڑا رسول اللہ دے احکامات دے مطابق زندگی گزارے، میلاد نہ سرکار دے میلاد دا جھنڈا وہ چاہے جنہ کردار سرکار دے حکم دے مطابق ہو، جن دی گفتار سرکار دے حکم دے مطابق ہو، جن دے رزق دے وچ پاکیزگی اور طہارت ہو، جن دے دل دے وچ بغض حسد کینہ نہ ہوئے بلکہ عاجزی و انکساری اور محبت بڑھی ہوئی۔ عہد کرو، میلاد تجدید عہد دا دین ہے، رسول اللہ دی بارگاہ حاضر ناظر ہیں تجدید عہد کر کے آج اٹھوں کہ آئندہ جو کم از کم یار سال پسالی ہر سال ایک بری عادت چھوڑ کے ایک اچھی عادت اپناؤں، کوشش تک کروں یار، ایک بری عادت تہیہ کر کے کہ میرے اندر اے فلاں فلاں آپا میں کو تو پتہ ہے نا میرے اندر کڑیاں آدھیں میں کو تو علم ہے میں آج تہیہ کرا کہ میں اپنی زندگی دے وچ میری جڑیاں عادات ہیں انہاں دے وچ ایک بری چھڑے ساں اور ایک سرکار دی شریعت دے مطابق اچھی عادت اپنے تہیہ کرو۔ 2 4 5 7 سالاں دے وچ ساریاں عادتاں آٹومیٹکلی تبدیل تھی ویسے تے تساں بال رسول اللہ دی غلامی، سبحان اللہ غلامی ہے، لیکن ہن صرف زبانی غلامی ہے، اور نعرے علی تے زبانی کلامی غلامی ہے، نہ کردار علی غلامی ہے، کردار اپنا رسول اللہ دے سیرت دے مطابق۔ اللہ اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے، رب کائنات بانیان محفل دی یہ سونی کابش عقیدت محبت منظور و مقبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ الہ کی دعا سے پوری مشکلات تو پھیلے محمد علیہ الصلوۃ الہی بحق بنی فاطمہ قبل قول ایمان کنی خاتمہ۔ اگر دعوت منت کنی من قبول منو دست دامان یاد رسول۔ الہ العالمین اسا سارے نے حاضری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، زیارت مکہ اور مدینہ نال سرفراز فرما، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرما، سرکار دو عالم علیہ السلام دے اسوہ کامل دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما، جملہ بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، الہی جو پریشان ہیں انہاں دی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما، جو بے رزق ہیں رزق حلال فراخ عطا فرما، جو بے ہدایت ہیں ہدایت عطا فرما، الہی جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بالخصوص بھائی ظفر اولاد نرینہ عطا فرما، بھائی خضر کو صفدر کو انہیں سارے دے الہ العالمین اولاد نرینہ عطا فرما، مالک کائنات جتنے بھی احباب یہ سونی محفل دی زینت ہیں جنہ دے کول اولاد دی نعمت محروم ہیں، مالک اپنے محبوب دے میلاد دے صدقہ انہاں دی جھولیاں اولاد دی نعمت نال بھرپور فرما، مالک جو پریشان ہیں انہاں دی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین بانیان محفل دی سونی کعبہ عقیدت محبت شرف قبولیت عطا فرما کہ انہاں واسطے باعث رحمت باعث برکت باعث بخشش اور باعث نجات فرما، الہی انہاں دے گھراں کو آباد و شاد فرما، رحمتاں دے برکتاں دے نزول فرما، روزی رزق کی برکتاں عطا فرما، مالک کائنات انہاں کو بھائیوں کو آپس سے اتفاق اتحاد محبت عطا فرما، الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر
صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ونوری عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک